الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. ثم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. واجب الاحترام علماء کرام، سادات کرام، بزرگوں، دوستوں، عزت ماں بہنیں، عزیز ترین بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے ہی خوش نصیب ہیں ہم. رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مجلس میں جمع کیا ہے جس مجلس کے اندر شریک ہونے والے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی مجلسیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ڈھونڈنے نکلتے پڑتے ہیں، اور اس مجلس میں آ کر فرشتے بیٹھتے ہیں جس مجلس میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے. پھر جب مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے واپس بارگاہ الہی میں جاتے ہیں. مولا پوچھتا ہے کہاں گئے تھے؟ کہیں گے کہ ہم باولا کی سرزمین پر گئے تھے. حضرت شہید سلطان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر محفل جمی تھی. تیرے فلاں فلاں بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے فلاں فلاں بندے بندیاں تیرا ذکر سن رہے تھے. رب تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا بھی ہے؟ بولو کس نے خدا کو دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا. ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، اسے دیکھا نہیں ہے. رب تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا بھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا نہیں دیکھا، تجھے دیکھا نہیں ہے، تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے. تو رب تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یعنی تم ساکشی رہنا، گواہ ہو جاؤ میں نے ان محفل والوں کو بخش دیا. بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ اس مجلس میں بیٹھے ہیں جس مجلس میں شریک ہونے والوں کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے بخشش کا اعلان فرما دیا ہے. جس مجلس کے اندر فرشتوں کی آمد ہو، میرے بزرگوں اور دوستوں، تو ہمیں اس مجلس کا ادب کس طریقے سے کرنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیا ادب ہوتا ہے. با ادب با نصیب ہے، بے ادب بد نصیب ہے. اور یہ ادب کا مقام ہے، جس نے ادب کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. میں چند اشعار پڑھنا چاہتا تھا لیکن مجھے ولی کا آستانہ ہے، ولی کی بات یاد آ گئی ہے. بلند آواز سے درود شریف پڑھو گے؟ آپ کو بھی کہا ہے بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیا جائے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب. دیکھو ادب کیا چیز ہے.
انہی کے آستانے سے ہمیں سیکھنا ملتا ہے۔ آج ہمارے اندر اتنی جہالت بڑھ گئی ہے، کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا ہو، میں آج لوگوں کے اندر جہالت کے سوا کچھ مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ ہر ایک کے دل میں ایک تکبر ہو گیا، ایک گھمنڈ ہو گیا، اور تکبر اور گھمنڈ آدمی کو کبھی علم نہیں بتاتا، جہالت کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ تو یہ تکبر دور کر دیا جائے۔ دیکھو ادب کیا چیز ہے۔ حضرت سرکار سراج الدین شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہنشاہ گجرات کہلاتے ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہے، دنیا کے سارے شاہ چلے گئے، شیخ سراج الدین آج بھی شاہ عالم ہے، کل بھی شاہ عالم تھے، اور انشاءاللہ قیامت تک کے شاہ عالم رہیں گے۔ یہ ولی کی شان ہے۔ شاہ یعنی بادشاہ، عالم یعنی دنیا کا بادشاہ، نہ دیکھا ہو تو اندر بادشاہ کی دیکھا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی بڑی پیاری بیان یاد دلائی ہے میرے بیٹے نے، کہ آج تو یہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، آج 17 ذوالقعدہ حضرت شاہ عالم کا جنم دن ہے، آپ کی میلاد کا دن ہے، اور مجھے شاہ عالم کی یاد آ گئی ہے۔ حیدری کا نعرہ لگے تو ایک بار علی مت کہو، جب کوئی کہے نعرے حیدری تو یا علی یا علی، کیونکہ ولایت وہاں سے شروع ہوتی ہے، باب ولایت وہیں سے کھلا ہے، اور ہم ولیوں کے دربار میں آ کر بیٹھے ہیں، ولیوں کا ذکر کرنا ہے۔ حضرت قطب عالم علیہ رحمہ جو آپ کے والد بھی ہیں، آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں، کس کے؟ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت قطب عالم علیہ رحمہ کے 12 بیٹے تھے، کتنے؟ 12 بھائی تھے شاہ عالم نے۔ ابھی آپ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا نا، یہ بھی تو 12 بھائی تھے، وہ نبی کے 12 بھائی تھے، یہ ولی کے 12 بھائی ہیں، اور ہم سب 12ویں والے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، 12 کا عدد بڑا بہت پیارا ہے۔ تو 12 بھائی تھے۔ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ میری خلافت، میری جانشینی میں 12 میں سے کس بیٹے کو دوں؟ اب ایک سے بڑھ کر ایک تھے، کیونکہ خلیفہ تو خلافت جانشین تو ایک ہی کو بنایا جائے گا۔ اب ہر ایک کی خواہش تھی کہ ابا مجھے گادی پہ بٹھائیں گے، ابا کی گادی مجھے مل جائے گی۔ اب سب بچے باپ کو پیارے ہوتے ہیں، 12 سے محبت تھی، سب پیارے تھے۔ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ میں کسی ایک کو جانشین ظاہر کر دوں گا تو میرے 11 بچوں کا دل ناراض ہو جائے گا کہ ابا نے ہماری طرف کیوں توجہ نہ دی۔ تو یہ کام اپنی خلافت کا، اپنی جانشینی کا کام آپ نے حضرت شیخ احمد کھٹو مغربی سرگیزی رحمۃ اللہ علیہ کا سپرد کیا۔ حضرت میں آپ کو ایک کام سونپتا ہوں۔ شیخ احمد کھٹو کا زمانہ، وہ زمانہ ساتھ میں ہم زمانہ تھے وہ، اور ہم اکثر ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی۔ انہوں نے بتائیے کیا آپ کی میں خدمت کروں؟ کہ دیکھو میرے 12 فرزند ہیں، اب میری جانشینی کس کو سپرد کرنی یہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد میرے بچوں میں سے جو بچہ آپ کو پسند آئے اس کو میرا جانشین ظاہر کر دینا۔
اتنا بڑا کام ذمہ داری کا سونپا ہے. دیکھو ادب کیا چیز ہے. درست شریف پڑھ لیجیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ارے یہ تو مشکل کام مجھے سونپ دیا آپ نے. چلو آپ نے مجھے پسند کیا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. وہ ذمہ داری آپ نے قبول کر لی تو آپ نے اپنی نیچے بیٹھنے کی جو گادی پر چھوٹی سی ایسی گودڑی تھی وہ سپرد کر دی. جس کو بھی جانشین بناؤ اس کو میری یہ تبرک دے دینا، یہ تبرک دے دینا. اچھا لاؤ. وقت اپنا کام کرتا رہا. وہ وقت بھی آیا، حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے پردہ فرمایا. زیارت کا پروگرام پورا ہو گیا. حضرت شیخ احمد کھٹو مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بچوں کو کہا کل میری خانقاہ پر آنا، تمہارے والد صاحب نے مجھے ایک تحفہ دیا ہے، وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. وہ ایک ہے، کسی ایک کو ملے گا، لیکن سب حاضر ہو جانا. سب خوش ہو گئے. وہ چلو سب بن ٹھن کے تیار ہو کے نے حضرت کی خانقاہ پہ سر پا گئے. اس میں منجلے میاں یعنی حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو منجلے میاں کہتے تھے. 12 کے بیچ میں تھے، اس لیے آپ کو منجلے میاں کہا جاتا تھا. منجلا یعنی مچلو. منجلے میاں بھی ساتھ میں تھے. سب کو بٹھائے. دیکھو تمہارے ابا کا جانشین وہ بنے گا جو یہ ان کی گودڑی ہے جس پر آپ کے والد صاحب بیٹھتے تھے، میں اسے عطا کروں گا. ایک کو بلایا، لو یہ تحفہ لے لو. اس نے لیا، نیچے بچھایا، اوپر بیٹھ گیا. شیخ احمد کھٹو علی رحمان کہ اے میاں واپس لاؤ، تم لائق نہیں ہو. دوسرے بھائی کو بلایا، لو تمہارے باپ کی نعمت ہے، یہ جو سنبھالے گا وہ جانشین بنے گا، ان کی گادی نشین بنے گا. اب پھٹی ٹوٹی گودڑی تھی جس پر قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے. دوسرے کو دیا، دوسرے نے کیا تو ابا بیٹھتے تھے، میں بھی بیٹھوں گے. وہ بھی بیٹھے، آپ نے واپس لے لی تھی. تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، پانچویں کو دیا. سب لیتے گئے، حضرت کو سلام کرتے گئے، دست بوسی کرتے گئے. لیکن وہی کیا کہ نیچے رکھی اور اوپر بیٹھ گئے. منجلے میاں کی باری آئی. منجلے میاں، لو میاں آپ لو. آپ تو جانتے تھے، پہچانتے تھے. حضرت شیخ احمد کھٹو کو خبر تھی کہ ابھی یہ کچھ نیا معاملہ کر کے کھڑا ہو جائے گا. آپ کو دی، یہ تمہارے ابا کی گادی، آپ لو. آپ کو ان کا میں جانشین ظاہر کرتا ہوں. آپ کھڑے ہوئے اور لے کے سر پر رکھی. سر پر رکھی، سر پر رکھی آپ نے اور آنکھوں سے لگائی. کہا یہ تو میرا سر کا تاج ہے. گودڑی تو قطب عالم کی تھی، میری نہیں، میرا سر کا تاج ہے. آپ نے کہا جاؤ قطب عالم کی ولایت میں آپ کو سپرد کر دیتا ہوں. اور حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زبردست، حالانکہ آپ مادرزاد ولی ہیں لیکن باپ کی ولایت کا بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ عطا کر دیا. تو ادب یہ چیز ہے، با ادب با نصیب. جس نے ادب کیا اس نے کچھ پایا. ادب وہ چیز ہے، ان کی بارگاہ میں آؤ، ہو سکے تو باوضو آؤ، سر کو ڈھانک کر آؤ، سر کو نرم نیچے رکھ کے آؤ. جتنا اپنا دل جھکے گا اتنا ان بزرگوں کی نظر کرم آپ پر ہوگی. جو اکڑ گیا تو اکھڑ گیا، اکڑ گیا تو اکھڑ گیا، اور جھک گیا تو سنبھل گیا.
تو جھک گیا تو سنبھل گیا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ زیادہ وقت ہے نہیں اصول برکت کے لیے، شیخ الاسلام کے 2-3 شعر پڑھ کر بات کو ختم کر دوں گا میں کہ کس لیے فکر کرے، کس لیے فکر کرے کہ حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کرے کہ حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کرے کہ حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو ہوگا وہ اچھا ہوگا، سامنے ان کے جو ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ محترم حضرات، یہ مبارک مہینہ ہے، حجاج کرام حج کی نیت کر کے حج کے سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں اور جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے متعلق یہ شعر ہے کہ جذبہ عشق بتا، جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، کہ سامنے جب میرے سرکار کا روزہ ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روزہ ہوگا، اس وقت کیا ہوتا ہے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب مدینے کی طرف جاتے ہیں تو خوشیاں ہوتی ہیں، کبھی کبھی خوشی سے بھی آنکھ میں آنسو نکل آتے ہیں۔ دور سے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں اور پھر آقا کا گنبد نظر آتا ہے، تب تو کیا پوچھتے ہو، لیکن وہی 8-10 دن کا سفر آن کے آن میں ختم ہوتا ہے، اور جب روانگی کا وقت ہوتا ہے تو آدمی پیچھے پیر چلتا ہے، جتنے دور تک چلا جائے آنکھیں گنبد خضرا سے لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اب یہ میرا آخری وقت ہے، میں اب اس گنبد کو کب دیکھوں گا۔ گھروں میں تو پکچر میں دیکھتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں، فوٹو میں دیکھتے ہیں، لیکن یہ تو حقیقت میں سامنے ہے آقا کا روزہ۔ ارے جس لگژری کے اندر بیٹھتے ہیں وہ لگژری والا بھی 2-3 چکر لگا دیتا ہے۔ دیکھ لو حضور کا روزہ، دیکھ لو، سلامیں جتنی ہو اتنی کر لو، اس وقت کا عالم ہی کچھ ہوتا ہے۔ تو کہ جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، کہ سامنے جب میرے سرکار کا روزہ ہوگا، اور ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، کہ قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا، قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اسی متعلق 1-2 شعر لکھے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ بہت پیاری نعت پاک ہے، گزشتہ جمعہ میں مولانا صاحب پڑھ رہے تھے اور میں اچانک آ گیا، پھر مائک میرے حوالے کر دیا تھا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا،
ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور بدعقیدوں کو بھی آپ نے اس میں چھوڑا نہیں ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ توبہ آج ہی کر لو، معافی آج ہی مانگ لو، ورنہ مرنے کے بعد کوئی نیکی کام نہیں دیتی۔ مرنے گئے اعمال کا چوپڑا بند، پھر تو لاکھ سر پڑے گا کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو اعلیٰ حضرت مدینے کی بات کرتے ہیں کہ جانو دل ہو سو خیرت، جانو دل ہو سو خیرت، کہ سب تو مدینے پہنچے۔ کیا انداز ہے امام اہل سنت کا کہ جانو دل ہو سو خیرت، سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، تم نہیں چل۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا تو نہیں چلتا، تیرا دل وہاں ہے، تیرا جگر وہاں ہے، تیری عقل وہاں ہے، تیرا ہوش وہاں ہے، تو چلتا نہیں ہے، سارا سامان وہاں ہے۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا محترم حضرات، بہت مشہور اور معروف آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، صرف ترجمہ اور ایک دو حکایت آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کرنی ہے۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھا جائے صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ایک بار درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جتنی بار پڑھو گے اتنے گناہ معاف ہونے والے ہیں۔ میرے بزرگ دوستو، یہ مفت کا بیپار ہے، کر لیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں سے اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو کسے کہتا ہے؟ اللہ کو، اس کو ماننے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والے سے رب کہتا ہے تو اللہ سے ڈر۔ معلوم ہے رب کو ایسا دور میری بندوں پر آئے گا کہ دونوں طرف سے نقصان ہونے والا ہے۔ اندر کے دشمن ایمان کے دشمن ہیں، باہر کے دشمن اسلام کے دشمن ہیں۔ زمانہ کچھ بھی ہو، کیسا بھی ہو، مومن کے دل میں اگر خوف خدا ہے تو کسی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ان کو پیٹ میں یہ دکھتا ہے کہ 1400 سال میں اسلام پوری دنیا میں کیوں پہنچ گیا؟ ہمارے 10,000 برس کا جونا دھرم، ہمارے 50,000 برس کا جونا دھرم ہندوستان کی حد سے باہر نہیں نکلا، اور یہ 1400 سال کے اندر نہ تو عیسائی اتنے کامیاب ہوئے ہیں، نہ تو یہودی اتنے کامیاب ہوئے ہیں جتنے مسلمان کامیاب ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ! میرے بزرگ دوستو، تو یہ اس کی سچائی ہے، اور سچائی جھوٹوں سے برداشت نہیں ہوتی، جھوٹوں سے اس کی سچائی برداشت نہیں ہوتی۔ طرح طرح کی باتیں کریں گے، طرح طرح کے الزام لگائیں گے، اس کی طرف توجہ بھی دینی نہیں ہے۔ ہمیں ہمارا ایمان بچانا ہے، تو کس طریقے سے بچایا جائے گا ایمان؟ ایمان بچانے کے لیے تلوار کی تھوڑی ضرورت ہے۔ ایمان بچانا ہے تو ہمارے آقا ایمان سلامتی کے لیے راستہ بتا کے گئے ہیں۔ اے میری امت، میں میرے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں،
دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کرے گا۔ گمراہی سے بچنا ہے، ایمان کو سلامت رکھنا ہے، تو آقا فرماتے ہیں میرے پیچھے دولت، سونا، چاندی، زمین، جائیداد یہ رکھ کے نہیں جاتا، صبح قیامت تک ایمان کی سلامتی کا راستہ بتا کے جاتا ہوں، کیونکہ میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تمہارا ایمان تمہیں سلامت رکھنا ہے، ایمان کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہمارے آقا آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی بھی نبی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے۔ اس لیے امت کو آپ نے یہ نسخہ پیش کیا ہے۔ وہ کون سی دو چیزیں؟ آپ فرماتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسرے میرے اہل بیت، میری ہجرت۔ ہم نہیں کہتے، اللہ کے رسول کہتے ہیں اہل بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑو، قرآن کا دامن مضبوطی سے پکڑو، کوئی تمہیں گمراہ نہیں کرے گا۔ آج کچھ لوگوں کے پاس قرآن کا دامن ہے، میں دیکھتا ہوں ایسی جماعتیں بغل میں لے کے پھرتے ہیں، گاڑیوں میں پڑھتے ہیں، بس میں پڑھتے ہیں، پلین میں پڑھتے ہیں۔ قرآن تو خوب پڑھتا ہے، سمجھنے کی بھی تو کوشش کر۔ پڑھنا ثواب ہے، ایک گروپ پڑھو گے 10 نیکیاں ملے گی، لیکن زندگی میں ایک بار اسے سمجھو مسلمان یہ تیرے لیے آیا ہے، یہودیوں کے لیے، نصرانیوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے یہ نعمت اللہ نے نہیں دی۔ ترجمے کے ساتھ پڑھو، جس زبان میں آپ پڑھ سکتے ہو، ہندی میں پڑھ سکتے ہو تو ہندی میں پڑھو، گجراتی میں پڑھ سکتے ہو تو گجراتی میں پڑھو، اردو میں پڑھ سکتے ہو تو اردو میں پڑھو۔ دنیا کی 560، 67، 68 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ آج ملتا ہے، ہر دیش کے اندر، ہر ملک کی زبانوں میں قرآن آج مل رہا ہے۔ یہ تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا یہ چمہ، اس کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تمہاری کتاب کے کتنے ترجمے ہوئے وہ تو بتاؤ میرے بزرگوں اور دوستوں۔ تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، اسلام سمجھ میں آ جائے گا، عقیدے کیسے ہونے چاہیے وہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ کونوا مع الصادقین کہہ کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان بچانا ہے تو سچوں کے پاس جاؤ۔ سچے کون ہے؟ اگر کتاب کی شکل میں دیکھو تو قرآن سچا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، اور اہل بیت سچے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، اللہ والے سچے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ سچوں کی تلاش کرو، جھوٹوں سے دور بھاگو، ورنہ ایمان ہاتھ سے دھونا پڑے گا۔ لاکھ عمل ہوں گے ہمارے پاس، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، خیرات کی، پونجی ہوگی، مال ٹوٹنا ہوگا، لیکن ایمان نہیں ہوگا تو عمل کیسے قبول ہوگا؟ آج غیر قوم بھی بہت اچھے عمل کر رہی ہے، کیا ان کی بخشش ہو جائے گی بغیر ایمان کے؟ ہم نے دیکھا ہے غیر قوم آج اچھے کام کر رہے ہیں، اسکولیں بنا رہے ہیں، کالج بنا رہے ہیں، دواخانے بنا رہے ہیں، مفت میں لوگوں غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اچھے کام ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ ایمان پہلے ہے، قبر میں پہلے 3 سوال ہوں گے، ایمان کے ہوں گے، عمل کے نہیں۔ عمل کا ثواب تو حشر میں ہوگا، تو پہلے قبر کی تیاری کر، تیری پہلی منزل قبر ہے۔ اور تینوں سوال ایمان سے تعلق رکھتے ہیں، من رب کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ماں کنت تکون صانب حاضر رجول، ایک مبارک چہرہ، ایک نورانی چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتا اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یہ کون ہے؟ نہیں، سب کو خبر ہے کہ کون آنے والا ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر وہ کرم کر دیا ہے کہ قبر کی پریکشا میں سوال پوچھے جائیں گے، تیاری کرو، ٹیکسٹ بک واچو۔ نہیں، کون سے سوال پوچھے جائیں گے وہ بھی آقا نے کہہ دیا ہے امت کو، کون سے سوال پوچھے جائیں گے پیپر پھوڑ ڈالا امت کے لیے، اتنی مہربان ہے ہمارے آقا۔ تو تینوں سوال ایمان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں،
اور آج کے دور میں ایمان اور عمل دونوں بچانا ہے۔ ایمان کیسے بچے گا؟ سچوں کے اچھوں کی صحبت میں جانا ہے، اور ان کے قرآن پڑھو گے تبھی سمجھ میں آئے گا۔ آج یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے۔ ارے قرآن کو تو سمجھے گا تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں دو مثالیں رکھ کے بات کو ختم کر دوں گا کہ اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں سے جس پتھر کو نسبت ہو جائے وہ پتھر اللہ والا ہو جاتا ہے۔ کھول قرآن، دیکھ رب فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ہمارے میں حاجی صاحب ہیں، پوچھو، عمرہ کر کے آئے انہیں پوچھو مقام ابراہیم کیا ہے بتاؤ۔ سونے کا پاٹیا ہے، چاندی کا گچا ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، مقام ابراہیم ہے کیا؟ قرآن میں جس کا ذکر ہو جائے وہ عزت والا ہو جائے۔ قرآن ہاتھ میں ہی لیتے آدمی چومتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، سینے سے لگاتا ہے۔ قرآن میں جتنا سب کچھ ہے اس کی سب کی تعظیم ہو جاتی ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے حاجی تو طواف کر چکا، تو نے کعبے کا طواف کر لیا، آ مقام ابراہیم کے پاس آ کے 2 رکعت نماز ادا کر۔ ایک پتھر ہے، پتھر ہمارے یہاں جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، دہلی پہ لگ چوٹاتے ہیں نا، آتے بھی لات مارتے ہیں، جاتے بھی لات مارتے ہیں، دہلی کا پتھر۔ لیکن یہ پتھر بھی بڑا خوش نصیب پتھر ہے، بڑا انمول پتھر ہے، جس کو دیکھنے کے لیے ہر حاجی کی آنکھ ترستی ہوتی ہے۔ ایک سونے کا پنجرا ہے، کانچ لگے ہوئے ہیں۔ آپ تصویر میں بھی دیکھا ہوگا، حج کر کے آئے انہیں پوچھو، عمرہ کر کے آئے انہیں پوچھو کہ بھائی یہ پتھر ہے وہ سونے کے پنجرے میں ہے، اور پتھر سونے کے پنجرے میں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ پتھر قیمتی کہ سونا قیمتی؟ ہمارے یہاں سونا قیمتی ہے، مضبوط دیواروں پتھر کی، مضبوط مکان کے اندر، مضبوط تجوری کے اندر سونا رکھتے ہیں۔ ارے یہ سونا کچھ نہیں ہے پتھر کے سامنے، اس کے اندر 2 قدم مبارک کے نشان ہے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا تھا، جس پتھر پر کھڑے رہ کر اللہ کا گھر آپ نے بنایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خدمت کا صلہ یہ دیا، اس پتھر کو رب نے حکم دیا میرے خلیل کے قدموں کو چوم لے۔ پتھر نرم موم ہو گیا، اس پتھر کے اوپر آج بھی خلیل اللہ کے قدموں کے نشان ہیں، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پورا حرم اللہ کا حرم ہے، رب تعالیٰ کہتا ہے یہاں نماز پڑھو، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو، ہر حاجی 2 رکعت وہاں نماز پڑھتا ہے، اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ دیکھو نبی کے قدم جس پتھر پر پڑ گئے تو پتھر عزت والا ہو گیا، پتھر مرتبے والا ہو گیا۔ اب آخری دوسری بات، جب حج کی بات نکلی ہے، عمرہ کی بات نکلی ہے، تو صفا اور مروہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ تو ہمالیہ ہے، سب سے اونچی ٹوچ ایوریسٹ ہے، ایوریسٹ کے ہمالیہ کا نام قرآن میں نہیں۔ صفا مروہ کا ذکر قرآن میں ہے، درود پاک پڑھیے گا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ چھوٹے چھوٹے 2 ٹیلے ہیں جو ٹیکرے ہیں، بڑے اونچے پہاڑ نہیں عالیشان۔ آج اس کو حرم کے اندر لے لیا گیا ہے، اور صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ حج کا ارکان ہے، 7 چکر لگانے پڑتے ہیں بھائی۔ یہ صفا اور مروہ کے 7 چکر حاجی جب تک کہ نہ لگاوے اس کی حج ادھوری ہے، ہوئے نہیں، عمرہ بھی نہ ہوئے،
صفا مروہ کی سعی کرنا واجب ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اگر چل نہیں سکتے، تکلیف ہے، تو ویل چیئر تیار ہے، ایک جنا دھکا مار دے گا، آپ کی صحیح ہو جائے گی۔ لیکن رب نے کیا کہا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانی۔ آئے پہاڑ اللہ کی نشانی، یہ تو چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں اللہ کی نشانی۔ ہمارا آبو کتنا بڑا ہے، وہ اللہ کی نشانی نہیں۔ دنیا کے کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ارے عربستان میں بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وہ نہیں، یہ جو اللہ کی نشانی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں سے جس کو نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی اللہ والی ہے۔ صفا اور مروہ پر اللہ کی نیک بندی، حضرت اسماعیل اماں علیہ السلام کی والدہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جوزہ آپ کی بیوی، پانی کی تلاش میں، سیرکار چھوٹا سا معصوم بچہ ہونے والا نبی حضرت اسماعیل پیاسے ہیں، آپ بھی پیاسے ہیں، پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ ایک خاتون دوڑی، ایک نیک عورت دوڑی جس نے 2 پیغمبروں کی خدمت دی ہے، ایک پیغمبر کی ماں بن کے، ایک پیغمبر کی بیوی بن کے جس نے خدمت دی ہے۔ اس خدمت کا صلہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا کہ ہاجرہ، تیرا دوڑنا تیرا نہیں، تیرا دوڑنا میرا دوڑنا ہے، اور اب صفا اور مروہ تیری نہیں میری نشانی کہلائے گی۔ قرآن کو کھول کے پڑھو گے تو پتہ چلے گا۔ تو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں سے جس کو بھی نسبت ہو جاتی ہے وہ ہر چیز اللہ والی ہو جاتی ہے۔ وہ لائق احترام ہے، لائق تعظیم ہے، لائق ادب ہے، اور اولیاء اللہ کے مزارات۔ بزرگ اور دوستو، اتنا وقت نہیں رہا کہ قبر والے کیا دیتے ہیں کیا لیتے ہیں۔ آج کہتے ہیں قبروں کے پاس جا کے کیا مانگتے ہو؟ ارے قبروں کے پاس کیا مانگتے ہو؟ غریب نواز کو جا کے پوچھ کہ 40 دن کا چلہ آپ نے کہ مسجد میں نہ کیا۔ لاہور میں مسجدیں نہیں تھی؟ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاہ نے 40 دن لاہور میں حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر کیا ہے۔ سید علی ہجویری داتا گنج بخش، سید علی ہجویری تھے، لیکن جب 40 دن کا چلہ پورا کر کے غریب نواز اجمیر آنے سے پہلے کی بات ہے، راستے میں لاہور آیا اور اتنی بڑی شخصیت آئی جو آپ سے 100 سال پہلے آئے ہوئے تھے، ان کی بارگاہ میں گئے اور رک گئے، چلہ کیا آپ نے، اٹھے تو آپ نے کیا کہا؟ ان کی شان میں ربائی پڑی۔ میرے بزرگوں دوستوں، اس میں آپ نے یہ کہا کہ یہ جو ہے مظہر نور خدا کے نور کا مظہر ہے، نور خدا، ناقص آرا پیر کامل آرا رہنما۔ مجھ جیسے ناقص کو، ہائے ہائے غریب نواز اپنے آپ کو ناقص کہتا ہے، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل آرا رہنما۔ کامل رہبروں کا رہبر مجھے مل گیا، اور آپ نے گنج بخش کہہ دیا تو آج بھی ساری دنیا آپ کو داتا گنج بخش کہتی ہے، داتا گنج بخش کہتی ہے، داتا گنج بخش کہتی ہے۔ اگر قبر والے سے فائدہ نہ پہنچا ہوتا تو غریب نواز یہ ربائی نہ لکھتے، یہ ربائی نہ لکھتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آخری بات کہہ دوں، آستان عالیہ ہے، غریب نواز کا آستانہ ہے، اور بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تربت کے پاس، آپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر جمعہ کا دن تھا، سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ کون؟ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، بابا فرید سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، خواجہ غریب نواز کی قبر کے پاس، غریب نواز اندر قبر میں ہے، بابا فرید باہر ہے، وہ آخرت کے عالم میں ہے، یہ دنیا کے عالم میں ہے۔ آپ سے کچھ لغزش ہو گئی، پڑھنے میں غلطی ہو گئی،
تو اندر سے حکم ہوا اے میاں فرید یہ آیت پھر سے پڑھو۔ اندر سے آواز آئی، غریب نواز نے حکم دیا اے فرید یہ آیت پھر سے پڑھو۔ غریب نواز نے پھر سے پڑھی، بھول نہ سدھری۔ دوسری بار کہا میاں فرید پھر سے پڑھو۔ آپ نے دوسری بار پھر سے پڑھی، پھر بھی آپ کی وہ جو بھول تھی وہ نہ سدھری۔ پھر آپ نے کہا اب تم چپ رہو، میں پڑھتا ہوں تم سنو۔ پھر غریب نواز نے وہ آیت پڑھ کر سنائی، پھر بابا فرید نے اپنی بھول کو سدھار ڈالی۔ قبر والے کیا دیتے ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں ہمارے پاس، وقت نہیں ہے۔ ان کا آستانہ لائق ادب ہے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگیں گے۔ ان کے در پہ دعا مانگو رب سے، لیکن کسی کا وسیلہ بنا دو، وسیلے سے کام چل جاتا ہے۔ ارے ہمارے در پر فقیر آتا ہے نا، مانگتا ہے، واسطے اللہ دے دے، واسطے اللہ دے دے، واسطے اللہ دے دے، تیرے بچوں کا صدقہ دے دے، تیری جان کا صدقہ دے دے، تیرے بیٹے کا صدقہ دے دے۔ پھر تو بھائی میں کھیسے میں ہاتھ ڈالتا ہوں، میرے بیٹے کا صدقہ مانگا ہے، میرے بیٹے کا صدقہ مانگا ہے، جو ملتا ہے وہ دے دیتے ہیں۔ کیوں کہ بھئی اولاد پیاری ہے، اولاد وہ اولاد کا صدقہ مانگے گا، گھر کا صدقہ دے دے، گھر اتنا پیارا نہیں ہے، اولاد سب کو زیادہ پیاری ہوتی ہے، جو ملتا ہے وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ ارے تو رب کی بارگاہ میں بھی ان کا وسیلہ اور ان کا صدقہ پیش کرو، یہ بھی رب کو بہت پیارے ہیں۔ اللہ کے ولی بھی رب کو بہت پیارے ہیں، جب ان کے وسیلے سے مانگو گے تو رب تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔